السلام علیکم. کار سرکار میں میں ہوں ڈاکٹر سعید الہی، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور جو تجزیہ نگار ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر مسعود شیخ جو پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں. تو ان حضرات سے ہماری آج گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب سے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ اب آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں ہمارے ملک میں بہت سی آئینی، قانونی، سیاسی جو مختلف سرگرمیاں ہوئی ہیں، اس پہ بڑا بحث مباحثہ جاری ہے. کچھ لوگ اس کے حق میں اور کچھ مخالف دلائل دے رہے ہیں. تو میں بریگیڈیئر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جو 5 سال کا ٹینیور دیا گیا ہے تینوں آرمی چیفز کو، اور اس کے علاوہ جو مختلف اور عہدے بھی ہیں جن میں سپریم کورٹ میں بھی ترمیم لائی گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ عہدے کی مدت بڑھانے سے فوج کے اندر کوئی اریٹیشن یا ایسا جذبہ پایا جاتا ہے کہ جس کو لوگ پسند نہ کریں، اور کیا اس سے کوئی بہت بڑا ایفیکٹ ہوگا؟ تو میرا پہلا سوال لیاقت علی طور صاحب سے یہی ہے. امید ہے کہ وہ اس پہ روشنی ڈالنا پسند فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب، یہ بات ہے کہ فوج تو ایک بڑا منظم ادارہ ہے جس کا کی نوٹ ڈسپلن ہے، اور میرا نہیں خیال کہ فوج کے اندر یہ مدت بڑھانے سے کوئی منفی خیالات پیدا ہوں گے. بہرحال یہ جو مدت بڑھائی جاتی ہے اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں جن کو آپ منفی کہہ سکتے ہیں، لیکن تسلسل ہمیں چاہیے. اور تسلسل جو ہے چونکہ ہماری عادت رہی ہے، ہم مطلباً مزاج ہیں، کبھی تو ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، کبھی ایکسٹینشن نہیں دیتے، اور ہمیشہ ہی جب چیف ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے تو سیاسی حلقوں میں ایکسٹینشن کے اوپر بہت بحث ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ایکسٹینشنیں دینے کا رواج ایوب خان سے شروع ہوا. موصوف کو 5 سال کی ایکسٹینشن دی گئیں، ہر سال ایکسٹینشن مل جاتی تھی، اور دینے والے سکندر مرزا تھے اور غلام محمد صاحب تھے جو گورنر جنرل بن گئے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس قسم کا رواج چلتا رہا. ہمارا جو ضیاء الحق کا ٹائم تھا، اس ٹائم میں بھی چیف تقریباً 10 سال تک رہے اور چیف ہی رہے، وائس چیف کے ساتھ فوج چلتی رہی. مشرف کے وقت میں بھی بہت دیر تک چیف رہے. پھر تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہی ہے کہ ایک ہی باری ان کی سروس جو ہے وہ 5 سال کر دیں، تاکہ وہ فوج کی بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں یہ ان کو خیال نہ ہو. یا یہ بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ نظام میں تسلسل کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہیں انہیں اتنا وقت دیا جائے کہ وہ اپنے جو مختلف عزائم ہیں انہیں پورا کر سکیں، ملک کی ترقی اور ملک کے جو مختلف پروگرامز ہیں یا پالیسیز ہیں ان کو نافذ کر سکیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس میں یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ 5 سال تک ایکسٹینشن مل جائے گی، اور ایک لحاظ سے جو آپ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے فوج کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، نظام کے لیے بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ کیا 5 سال کے بعد جب ٹینیور مکمل ہو جائے گا تو پھر مزید ایکسٹینشن مل سکتی ہے یا نہیں؟ قانون میں گنجائش تو موجود ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ وہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی صاحب اگر بہت دیر تک اپنی اپوائنٹمنٹ میں رہیں تو پھر محکمے کے اندر کوئی بھی محکمہ ہو، ان کے حامیوں کا یا ان کے فالوورز کا، ڈیووٹیز کا گروپ بن جاتا ہے. اور وہ جو پھر گروپ بننے کی بات ہے وہ پھر بعد میں اچھا اثر نہیں دیتی. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ٹینیور جیسے انہوں نے 5 سال کر دیا اور اس 5 سال کو قائم رکھا جائے، اور فوج کے اندر بھی نیا خون، نئی سوچ اوپر آنی چاہیے. تو ایک مناسب وقت دے دیا کہ آپ اپنی فوج کے لیے جو بھی بہتر کام کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے منصوبے ہیں ان پہ عمل کریں اور وطن کے لیے اچھے ریزلٹس دیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کے بعد کسی دوسرے کو آنے دیں. جی ہاں، اور دوسرے کا آنا بھی ضروری ہے. جی ہاں، تاکہ ایک آدمی کے پلانز ہیں
وہ ان پہ عمل پیرا ہوئے, ان کے ریزلٹس نکلے. اب دوسروں کو آنے دیں تاکہ وہ بھی اپنے جو ان کے خیالات ہیں ان کے مطابق چلا جائے, اور میرٹ پہ سلیکشن ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت میں بھی 2-3 سال پہلے مودی سرکار نے آرمی چیف کو ریٹائرمنٹ کے بعد چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا تھا, تو انہوں نے بھی وہاں اپنے آئین میں کچھ ترمیم کر کے چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک اور عہدے پہ تعینات کر دیا تھا, لیکن اس کو چیف آف جنرل اسٹاف کے بجائے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اس طرح کا نام دے کر ان کی خدمات تقریباً 1-1.5-2 سال کے لیے حاصل کی گئی تھیں. وہ ایسے ہے کہ وہ کوئی نیا کام بھارت نے نہیں کیا تھا. کوئین وکٹوریا نے بھی ڈیوک آف ویلنگٹن آرتھر ویلزلی کو, جو واٹرلو کے فاتح تھے, انہوں نے لائف کے لیے آرمی چیف بنا دیا, اور وہ جب 80 سال کے ہوئے تو ان کی درخواست ہوتی تھی کہ مجھے جانے دیں, مجھے ریٹائر کر دیں, لیکن کوئین کہتی تھی کہ نو سر, آپ ہی رہیں گے چیف, اور وہی رہے. اسی طرح جنرل پروبن کو 91 سال کی عمر تک جاب پہ رکھا, ریٹائر نہیں کیا. وہ ہاؤس ہولڈ کے انچارج تھے رائلٹی کے. اچھا سر, بھیڑ صاحب بھارت نے کوئی نیا کام نہیں کیا. آپ نے جو مثالیں دی ہیں یہ تو یورپ کی ہے. کام نہیں کیا. اگر اتنا زیادہ کسی چیف نے بہت ہی اچھا کام کر دیا ہے تو اس کو رکھا جائے. یا ویسے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اس سے کوئی فائدہ ہوا, اور یا کوئی ایسی روایت بن گئی کہ ہمیشہ یہ ہوگا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں کو لائف ٹائم کے لیے بنا دیں. بھیڑ صاحب آ جاتی ہے. بھیڑ صاحب آپ نے چند مثالیں دی ہیں یورپ کی, لیکن ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں بھی جو کمانڈر یا رئیس یا چیف ہوتا ہے وہ تاحیات ہوتا ہے. یعنی 70 سال 80 سال کے مسلمان رہنما کمانڈر رہے اور چیف آف آرمی اسٹاف رہے اور بڑے بڑے مارکوں میں حصہ لیا اور یورپ آدھا فتح کر لیا, تو وہ اسلامی روایت بھی موجود ہے ویسے. جی, اسلامی روایت بھی موجود ہے, اور پہلے تو ہوتا ہی اس طرح تھا, لیکن عمر بڑھ جانے پہ اور جسمانی استطاعت کم ہونے پر چیف کو ریٹائر کر دیا جاتا تھا. یہ بھی بات درست ہے کہ اس زمانے میں ماحول میں اتنی کثافت نہیں تھی, پولوشن نہیں تھی, اور لوگ بڑی عمر تک فٹ رہتے تھے. جنرل بلوشر جرمنی کا, جس کے اٹیک نے واٹرلو میں ڈیوک آف ویلنگٹن کو فتح دلوائی, وہ تو 72 سال کا تھا اس وقت, اور پچھلے 72 گھنٹوں سے گھوڑے پر تھا. تو اتنی فٹنس 72 سال کے آدمی میں تھی. اب وہ صورتحال نہیں ہے, نہ جسمانی صلاحیت اتنی رہتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ چیف کو ریٹائر کیا جائے اور نئی سوچ کو آگے آنے دیا جائے, اور نئی سوچ جو آگے آتی ہے اس کے اوپر بھارت کی طرح پابندی نہ لگائی جائے پرانے چیف کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنا کے. اچھا سر, اس میں آپ نے فوج کے حوالے سے بڑی ہماری انفارمیٹیو گفتگو بتائی آپ نے. اب دوسری طرف سپریم کورٹ ہے. اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے. لاکھوں کیسز التوا کا شکار ہیں, لوگ در بدر پھر رہے ہیں, تو انصاف کے لیے اور فیصلوں کی تاخیر دور کرنے کے لیے یہ اچھا فیصلہ ہے. لیکن لوگ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں اچھا فیصلہ ہو یا برا ہو, تنقید بھی اور تائید بھی, وہ ایک پورا طوفان ہے. اور سوشل میڈیا جس طرح ہمارا استعمال ہو رہا ہے, اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مخالف قوتیں اسے استعمال کر رہی ہیں, اور باہر سے بیٹھ کر ہمارے میڈیا کو جس طرح پراگندہ کیا جا رہا ہے, جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا, اس کا ایک تو حل مجھے بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو عدلیہ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں تو اس اضافے کو مناسب ہی سمجھتا ہوں. یہ اچھا اضافہ ہے. بہت زیادہ 60,000 سے زائد جو کیس ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں, اور سپریم کورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پچھلے 8-10 سال سے آئینی مسائل کے اندر الجھی ہوئی ہے. لوگوں کے کیس جو ہیں وہ نہیں سنے جاتے, ان کی تاریخ نہیں لگتی, اور جو آئینی مسائل ہیں ان پہ سو موٹو نوٹس لے لیا جاتا ہے, اور حکومت کو اکھاڑنے پچھاڑنے کے لیے بھی اس قسم کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں. تو
ابھی اگر ججوں کی تعداد بڑھائی ہے تو اس کا ایک ڈائریکٹ فائدہ تو یہ ہوگا کہ کیس سنے جائیں گے اور جو بیک لاگ ہے اس کو کم کیا جائے گا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھی بات یہ ہے کہ آئینی بینچ بن گیا. آئینی بینچ ہی آئینی مسائل کو سنے گا. باقی جج جو ہیں وہ اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ وہ لوگوں کے کیس سن سکیں, اور یہ جو اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے معاملہ, جو انصاف طلب ہیں کہ مقدمے, ان مقدموں کا کوئی حل نکلے اور ان پہ فیصلے ہوں تاکہ لوگوں کو انصاف مل جائے اور گو مگو کی حالت ختم ہو. لوگ عمریں گزار جاتے ہیں, بلکہ 2 پشتوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے. اچھا سر, جب ججوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور جو لوور جوڈیشری ہے جس میں سول جج صاحبان ہیں, ایڈیشنل سیشن جج ہیں, سیشن جج ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ 2 اور اقدامات کرنے چاہیے کہ تمام عدالتوں کو پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق اس مقررہ وقت میں طے کریں جو قانون میں لکھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے فیصلے جو فوجداری ہیں وہ 5-5 سال تک لٹکے ہوئے ہیں اور سول کیسز 30 سے 50 سال تک بھی چل رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب اعلیٰ عدالتوں میں آپ جج بڑھا رہے ہیں تو لوور جوڈیشری میں اگر ضرورت ہے تو جج بڑھا دیے جائیں اور انہیں پابند کیا جائے کہ ان اینی کیس جو قانون کے مطابق ٹائم طے کیا گیا ہے اس میں فیصلے کریں تاکہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ عذاب سے نکل سکے. اور دوسرا یہ کہ جو ججز کی بھرتی ہے, دیکھیں سول جج, ایڈیشنل سیشن جج, یہ باقاعدہ ایک امتحان کے ذریعے بھرتی ہوتے ہیں. فوج میں لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے امتحان سے, اے سی بھرتی ہوتا ہے امتحان سے. ایک 35,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں, 100-150 لوگ بھرتی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اعلیٰ عدالتوں میں بھرتی کے لیے یا انڈکشن کے لیے کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. اس میں صرف جو ججز کے چیمبرز ہیں, ججز کے عزیز و اقربا ہیں, ان کے بیٹے بیٹیاں, بھتیجے بھانجے, اس طرح کے لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اس وقت فوری ضرورت یہ ہے کہ ججوں کی تقرری کے لیے ایک معیار مقرر کیا جائے, اس پہ باقاعدہ کوئی ریٹن ٹیسٹ بھی ہو, کوئی انٹرویو بھی ہو, اور اس میں ریٹائرڈ جج صاحبان, ریٹائرڈ سول سرونٹس, ریٹائرڈ فوجی یا ریٹائرڈ پارلیمنٹیرینز, ان پر مشتمل کمیٹی جو انٹرویو کر کے بہترین لوگوں کا انتخاب کرے. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں کہوں گا کہ معاشرے سے ایسے لوگ لیے جائیں جن کی دانش اور حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے, وہ ایسی کمیٹیوں میں شامل ہوں. صرف ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہی نہ ہوں. نہیں سر, وہ تو صرف ٹیم ہوگی جو سلیکٹ کرے گی, ریٹائرڈ ملازمین. اور دوسری بات آپ نے کہا دانش اور حب الوطنی کے علاوہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمانداری ہے کہ جو ایماندار لوگ ہیں. صحیح بات کی آپ نے, یہ بھی ایمانداری بھی ہونی چاہیے. تو یہ جو کمیٹی بنے اس میں بڑا سوچ سمجھ کے. میری رائے یہ ہے کہ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ جہاں پہ اتنی اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ججوں کے تعیناتی کا ایک طریقہ کار طے کر لیں اور لوور جوڈیشری میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو ذرا سخت کریں تاکہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہو کہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ نہ صرف ہماری رپورٹیں لکھ رہی ہے, ہمیں سہولتیں دلا رہی ہے, بلکہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہی ہے کہ فیصلہ وقت کے اندر ہو. دیکھیں جوڈیشری کی تنخواہیں, عام جج کی تنخواہ 6 سے 10 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے اور گاڑیاں ان کو نئی دی گئی ہیں اور مونیٹائز کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ اور بڑی سہولتیں دی گئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ بھی ساتھ لازم ہوگا کہ فیصلوں کو مقررہ وقت میں ختم کیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر ایک سسٹم, نظام اور مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ ہر جج اپنا فیصلہ وقت کے اندر کرے اور اس کو ڈیلے نہ کرے. جی ہاں, یہ بالکل یہ ساری باتیں ہونی چاہیے اور کچھ جو ڈسپلن ہے اس کو بھی کچھ میرا خیال ہے بہتر کرنا چاہیے. یہ ہر سال 2 مہینوں کی چھٹیاں یہ تو اسکول کے طالب علموں کے لیے ہوتی ہیں, کسی اور محکمے میں ایسا نہیں ہے. ججز بھی اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی سرکاری ملازم ہی ہیں, سرکار سے تنخواہ پاتے ہیں, تو کچھ تنخواہ کا تناسب بھی دوسرے ملازمین کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اتنے گنا 4-4, 5-5 گنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو ہے وقت پہ آنا اور مقدموں کے فیصلے دیے گئے وقت کے مطابق, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جوڈیشری کو بھی کسی نہ کسی نظم و ضبط کے تحت کام کرنا چاہیے.
بالکل جو ہے وہ پرانے روایتوں کے ساتھ ہم چپکے ہوئے ہیں. ان روایتوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے کیونکہ باقی سارے محکموں میں تو یہ 2 مہینے کی چھٹیاں نہیں ہیں, صرف ججز کو ہیں. تو یہ ججز کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے, کچھ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کر لیں. سر میرا خیال ہے کہ اگر چھٹیاں دے بھی دیں 1 مہینے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں تو یہ 2 مہینوں کی چھٹیوں کے حق میں نہیں ہوں, لیکن پارلیمنٹ ہے اور ہمارے حکمران ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, امور مملکت خیش رموز مملکت خیش خسرواں دارند. تو یہ جو جن کے پاس اقتدار ہے اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے قانون سازی کر رہے ہیں, ان کو ضرور ان پہلوؤں پہ نظام انصاف کے نظر ڈالنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے. صاحب یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ رول جوڈیشری, اس میں پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ڈائریکٹ مانیٹرنگ اور ان کے باسز جو ہیں وہ تو اعلیٰ عدالتیں ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. اعلیٰ عدالتیں تو خود 2 مہینے چھٹیوں پہ جاتی ہیں. نہیں, اگر 1 مہینہ چھٹی کر بھی لیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ پابند کیا جائے کہ مقدمات کا فیصلہ وقت میں کرے. اور اگر کسی پہ کوئی ایسا الزام ثابت ہو جائے کہ اس نے کرپشن کی ہے, دیکھیں آرمی کا ایک ایکٹ ہے, آپ فوج میں رہیں, کہ وہاں پہ ایک ایکٹ تھا جو 1874 میں کوئی بنا, اس میں کچھ ترامیم ہو گئی, لیکن لارجلی وہی ایکٹ ہے جس کے ذریعے فوج کا ڈسپلن قائم ہے, اور وہاں پہ یعنی اعلیٰ ترین جو عہدے ہیں وہاں تک احتساب کا عمل جاری ہوتا ہے اور سخت احتساب ہوتا ہے. ریسنٹلی ایک ہمارے فارمر جو DGIS تھے, ان کا بھی سنا کورٹ مارشل وغیرہ ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ 2 اقدامات اگر کیے جائیں, پہلا یہ کہ ججز کو پابند کیا جائے کہ وہ فیصلے مختصر وقت میں کریں, دوسرا ایمانداری سے کریں, تیسرا اگر کوئی بے ایمانی یا ایسی بات ثابت ہو جائے, کیونکہ یہاں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے, آپ اپیل میں چلے جائیں, اور اگر وہ فیصلہ بدنیتی پہ ہو تو اس کی انٹرپریٹیشن لا میں موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو شاید ایک مشکل کام ہوگا, لیکن جب آپ اپیل میں جائیں تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا لوور کورٹ کے جج نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے. اگر نہیں کیا تو صرف آگے ریلیف دینے یا سزا دینے یا بڑھانے کے علاوہ اس جج کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو غلط فیصلہ کرے, اور اگر وہ کرپشن میں ملوث ہے تو سخت ترین سزا دینی چاہیے. جی بالکل, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ کرپشن کا تو سخت احتساب ہونا چاہیے, اور ایک نظام جو ہے خود احتسابی کا عدلیہ کے اندر بھی موجود ہے, اس نظام کو کام اچھا کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس نظام نے کوئی خاص کام نہیں کیا, بڑے بڑے واقعات ہوئے, بڑی بڑی غلطیاں کی گئیں, ان غلطیوں پہ کوئی احتساب نہیں ہوا, اور وہ ایک جوڈیشل امیونٹی ہے جو انجوائے کرتے ہیں, اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے اپنا کام نہیں کیا. اس قسم کی وارداتوں کو بہت جو اہم کیسز ہیں ان میں دیکھیے کہ اگر غلطی پکڑی گئی, کرپشن بھی پکڑی گئی, تو استعفیٰ دے دیا اور آرام سے گھر چلے گئے. جی ہاں, کسی اور محکمے میں یہ سہولت میسر نہیں ہے. نہیں سر, آرمی میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کئی لوگوں کو جو ایون 9 مئی کے واقعات میں بڑے بڑے لوگ ملوث تھے, ان میں سے 1-2 کو معافی کا اعلان کر دیا گیا, ٹھیک ہے استعفیٰ دے چلے جائیں, اور چلے گئے, اپنی تمام تر سہولتیں بھی لے گئے. لیکن بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ ہر محکمے میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی یہ 2 بنیادی عناصر ہونے چاہیے تاکہ نظام بہتر ہو سکے. جی ہاں بالکل ایسی بات ہے, اور نظام اگر اچھا ہوگا تو پھر ملک کے لیے بھی بہتری ہوگی. اچھا سر, جو آپ کی ماہرانہ رائے میں سن رہا ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے. اب یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں ایک جو کہتے ہیں نا پیالی میں طوفان جو ہے, یعنی جو میڈیا ہے اس میں سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں, قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے, یہ میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب سے بات کر رہے تھے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے سوال کیا تھا میں نے کہ جو سوشل میڈیا میں ایک طوفان بدتمیزی ہے, اور جس طرح ملک کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور بیرونی طاقتیں اس میں انویسٹ کر رہی ہیں, اس پہ کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی یہ تو ابھی جو نئے قانون بنے ہیں ان کو
ان کو نافذ کرنا چاہیے, ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آرٹیکل 19 جو ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں ہے آئین کا, اس کی شکوں میں موجود ہے انتظام اس کارروائی کا جو ملک دشمن لوگ کر رہے ہیں, جو افواہیں پھیلاتے ہیں اور ملک میں بد امنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, افواہیں پھیلا کر فسادات کرواتے ہیں. تو ان کے لیے ابھی حال ہی میں ہماری پارلیمنٹ نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں, ان قوانین پہ عمل ہونا چاہیے اور سزائیں ملنی چاہیے. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس پہ عمل کون کروائے گا؟ جو ادارے ہیں متعلقہ وہ سست روی کا شکار ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر محکمہ اس کے قوانین موجود ہیں لیکن عمل درآمد کرنے کی قوت اور طاقت اور فیصلہ نہیں ہے. جی ہاں, اس لیے کہ ہم بھی تو عمل درآمد کرنے والوں کو بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھتے. کبھی ان کی ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں, ان کے خلاف انتظامی ایکشن بھی ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری سیاست کا جو انداز ہے وہ بھی کچھ اس میں اس کا بھی عمل دخل ہے, کیونکہ جب کوئی حکومت آتی ہے, کسی کو منتخب کرتی ہے عوام اور یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ان کی حکومت بنتی ہے آئین کے مطابق, تو وہ پھر اپنے لوگوں کو نوازنا شروع کرتے ہیں اور وہ جو ان کا پروپیگنڈا میڈیا تھا ان کا, اس کو نوازنا شروع کرتے ہیں. اس سے دوسروں کو تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی سچ کی بجائے وہ جھوٹ جو ہے وہ پھیلائیں جس سے ان کا ذاتی مفاد منسلک ہے. تو اس کے لیے جو قوانین بنے ہیں ان میں سزائیں موجود ہیں. آرٹیکل 19 کی شکے میں دیکھ لیں آپ. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب آتی ہیں تو اپنے لوگوں کو نوازتی ہیں. دیکھیں جو سیاسی نظام ہے دنیا میں, امریکہ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ جب وائٹ ہاؤس پہنچتا ہے تو وہاں پر آرمی چیف سے لے کر شیف تک تمام لوگ, ہزاروں لوگ بدل جاتے ہیں اور وہ اپنی ٹیم لے آتا ہے. لیکن سوال اب یہ ہے کہ یہاں پر اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو جو کمپیٹنٹ تعلیم یافتہ یا ٹیکنوکریٹ ہیں انہیں وہاں لایا جائے, جیسے امریکہ میں ہو رہا ہے یا برطانیہ میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو سیکٹری ہیں وہ کام کرتے ہیں, منسٹرز پالیسی دیتے ہیں. جی ہاں بالکل, جو کام کرتے ہیں, جو اچھا کام کرتے ہیں اور وطن کے لیے اچھا کام کرتے ہیں ان کو آگے لانا چاہیے نا. لیکن ہماری سیاست ابھی اتنی معتبر اور تجربہ کار نہیں ہوئی, نہ پختہ کار ہے, پختہ کاری ابھی نہیں آئی. بلکہ پختہ کاری تو کیا ابھی بیکار کی سطح پہ ہی ہے. اللہ کرم کرے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مسعود شیخ صاحب ہیں, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, وہ شریک ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں, پنجاب میں اسموگ ہے, یہ آپ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ اتنی خطرناک سمجھے کہ فضائی آلودگی ہے جس کے بارے میں دنیا کے تمام پیپرز اور ریسرچ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس لیول پہ اس وقت اسموگ لاہور میں یا دیگر شہروں میں ہے اس سے زندگی 5 سال کم ہو سکتی ہے. بچے, بوڑھے, عورتیں سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس کی چند بڑی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے اس میں بہت بڑا اپنے ایک اس وقت کا معاشرتا کا جو المیہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیماری بھی ہے اور ہمارے جو معاشرتی رویہ ہے اس کی عکاسی بھی کر رہی ہے کہ ہم نے ماڈرنائزیشن کی طرف تو ہم آ گئے, کنسٹرکشن کی طرف ہم آ گئے, فاسل فیول کے یوٹیلائزیشن کی طرف تو آ گئے, لیکن اس کے لیے جو پراپر پریکاشنز رکھنی چاہیے تھی, جو حفاظتی تدابیر استعمال کرنی چاہیے تھی, وہ ہم نے نہ کی. شہروں کو بڑھا تو لیا لیکن اس کے لیے جو پریونٹیو میئرز تھی اس کو ہم نے اومیٹ کر لیا. مثال کے طور پہ ہم یہاں ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں جہاں سے ڈسٹ پارٹیکل آ رہے ہیں. ہمارے ہاں چنگچی رکشے اور اس طرح کے آٹو موبائلز بہت سارے آ رہے ہیں جس کے اندر پراپر ایگزاسٹ نہیں ہو رہا اور اس میں جو انبرنڈ کیمیکل اس میں آ رہے ہیں. اس کے بعد بے تحاشا ہمارے یہاں فیکٹریز وداؤٹ اینی جو قوانین ہے اس کے مطابق, وہ ایس او پی کے مطابق نہیں چل رہی. ان میں سے جو ایگزاسٹ سے کیمیکل نکل رہے ہیں وہ فضائی آلودگی میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے پھر اور بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں جو ہمارے اس فضا میں شامل ہوتے ہیں. اور سردی میں خاص طور پہ جب نمی بھی زیادہ ہوتی ہے اور فاگ بھی ہوتی ہے, اس میں جب یہ کیمیکل مل جاتے ہیں تو ایک نئی چیز بنتی ہے جس کو اسموگ کہا جاتا ہے, جو فاگ اور اسموک کا کمبینیشن ہے. اب یہ آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک تقریباً ہر سسٹم کو متاثر کر رہی ہے. آنکھوں کے اندر اریٹیشن, جلن, اسکن کے اوپر اریٹیبلٹی, الرجیز مختلف قسم کی, سانس لینے میں مسائل, اس کے اندر دائمی کھانسی, استھما کے مریض بڑی بری طرح سے خراب ہو رہے ہیں.
جن کو COPD کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو فاگ ہے اور اسموگ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیے، فاگ تو آپ اگر دیکھیں تو اس میں تو نمی زیادہ ہوتی تھی، اور وہ بھی کیا انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ خطرناک نہیں ہے. وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ نمی کی وجہ سے بعض لوگ جن کو الرجی ہو یا استھما ہو ان کے اندر ٹریگر ہو سکتی ہے استھما. لیکن یہ جو اسموگ ہے اس میں بہت بری طرح سے کیمیکل پارٹیکلز کی آمیزش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ فاگ نہیں رہی ہے بلکہ یہ آلودہ ترین ایک قسم ہو گئی ہے فاگ کی، جس کو اسموگ کہا جاتا ہے. اس لیے جتنے پارٹیکل آپ اس کے انہیل کرتے ہیں، جتنی سانسیں ہم اس میں لیتے ہیں، اس سے ہماری زندگی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل ریسرچ نے یہ بتایا کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں سانس لینے سے صرف منٹوں نہیں، گھنٹوں نہیں، بلکہ سالوں کی کمی اس کے اندر ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ پریکاشن لینے کی ضرورت ہے اس موسم میں، کہ ہم بچے خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو کہ سانس کی جو بیماریاں اس میں مبتلا ہیں، اگر وہ پریکاشن نہیں لیں گے تو اس موسم میں بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، بیماریوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو نیشنل ہمارا ایکسپینڈیچر ہے ٹریٹمنٹ کے اندر اس میں بھی بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں بریگیڈیئر طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نارمل جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ میکسیمم 50 تک ہونا چاہیے، لیکن لاہور میں یہ 500، 700 اور پھر بعض جگہوں پہ 1200 تک پہنچ گیا. اور آپ حیران ہوں گے، بلکہ ہمارے سننے والے بھی، کہ جو کھلے علاقے ہیں، بیدیاں، برکی، رائیون روڈ، ٹاؤن شپ، وہاں پہ 1200 تک ایئر کوالٹی لیول گیا ہے، حالانکہ وہ کھلی جگہ ہے. تو اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ وہاں جو فصلیں کٹی، لوگوں نے اس کو ریمنٹس کو، جو مڈی ہوتی ہے، اس کو جلانا شروع کر دیا. مجھے 2 دن پہلے اسلام آباد جانے کا موقع ملا تو لاہور سے لے کر بھیڑا تک تمام فصلوں میں آگ لگی ہوئی تھی. تو یہ ایک ایسا جو عمل ہے، یعنی جس سے انسانوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، اس پہ حکومت کے دعوے اور بیانات تو آ رہے ہیں لیکن عملی اقدامات دیکھنے میں نہیں آ رہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، قوانین بنانا تو ہم اس کے اوپر بنا لیتے ہیں، لیکن اصل مقصد تو امپلیمنٹیشن کا ہے. یہ کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس موسم میں آپ نے فصلوں کو آگ نہیں لگانی، لیکن لگ رہی ہے آگ. آپ نے اس موسم میں کنسٹرکشن کے اوپر ہلکا بین رکھنا ہے، لیکن کنسٹرکشن ہو رہی ہے. زیر زمین کھدائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی ہو رہی ہے. اور تو اور جو ہمارے لاہور کے بارڈر کے پاس جو انڈیا ہے وہ بھی فصلوں کو آگ لگاتا ہے. اور پچھلے دنوں جو فضائی آلودگی 1000 سے اوپر جا رہی تھی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جو انڈیا نے آگ لگائی ہے اس کی ہوا کی رخ لاہور کی طرف تھا، اور اس سے بھی فضائی آلودگی میں 500 سے بڑھ کے وہ 1200 تک پہنچ گئی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، انڈیا کا پنجاب ہو یا پاکستان کا پنجاب، ان کے کسانوں کے جو مختلف عادات ہیں وہی ہیں، کیونکہ جو بچی ہوئی فصل ہے اس کو اگر صاف کیا جائے تو بڑا اخراجات آتے ہیں، اگر آگ لگا دی جائے تو سستا کام ہے. اور ان کو وہ جو جلی ہوئی راکھ ہے وہ بطور فرٹیلائزر بھی کام کرتی ہے، اینٹی سیپٹک بھی کام کرتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اچھا ابھی جو انہوں نے گیج کیا ہے ہماری ریسرچ ٹیم نے، کہ انڈیا سے جو آ رہی ہے اسموگ، وہ لاہور کا 30% حصہ ہے، اور 70% جو ہے وہ لاہور اور اس کے گرد و نواح کے جو صنعتی شہر ہیں، سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد، شیخوپورہ، وہ اس کی باعث بن رہے ہیں. تو اس طرح یہ ہم دونوں طرف سے، اب یہ آگ اصل میں فصل کو نہیں لگا رہے، یہ اپنے آنے والی نسلوں کو لگا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں، یہ ہمیں پہلے تو کبھی سردی کے موسم میں آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں تو آپ بڑا انجوائے کرتے تھے، رات کو باہر نکلیں، کافی پئیں، بچوں کے ساتھ سیر کریں. لیکن اب جتنی دیر آپ باہر رہتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی سانس کے اوپر، اپنی آنکھوں کے اوپر، اپنی جلد کے اوپر بیماریاں لگا رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا تو اپنی جگہ پہ جو کر رہا ہے، ہمارے آپ شہر لاہور میں چلے جائیں تو کئی علاقے ایسے ہیں جہاں فیکٹریوں سے دھواں نکل رہا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. ہم نے گرین بیلٹس کاٹ لی ہیں، گھروں کے باہر جو چھوٹی موٹی گھاس اور تھوڑے درخت ہوتے تھے وہ بھی ہم نے ختم کر دیے ہیں. وہاں ہم نے کالونیز بنا دی ہیں، ہائی رائز بلڈنگ بنا دی ہیں. تو ضرورت تو اس عمل کی ہے کہ وہ جو پرانا کلچر تھا کہ گھروں کے ساتھ جو درخت ہونے چاہیے، باغات ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے جنگلات ہونے چاہیے، شہر کی پیریفری کے اوپر آپ ایک باغات کی لیئر لگا دیں یا چھوٹا سا جنگل بنا دیں تاکہ وہاں سے فلٹر ہو کے جب ایئر آئے گی تو بہتر ہو جائے گی. لیکن یہاں تو
اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ صرف زمین کا ایک ایک انچ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس یوٹیلائزیشن پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریگیڈیئر طور صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی ہے، یہ اس وقت دونوں طرف یعنی ادھر دلی سے امرتسر تک اور پھر آگے لاہور سے تقریباً سمجھیں کہ بھیرا تک، یہ تمام علاقہ اسموگ کی زد میں ہے، اور دلی میں امرتسر میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے جو لاہور میں ہے۔ تو پچھلے دنوں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ کیونکہ مسئلہ ایک ملک کا نہیں ہے، اب یہ دو ملکوں یعنی سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے، تو دنیا کے مختلف ممالک میں جب کوئی اس طرح کے چیلنجز سامنے ہوں تو مل کر کام کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی حکومتیں مل کر اس پر قابو پانے کے لیے کوئی مشترکہ کوششیں کر سکتی ہیں؟ یہ کوشش تو کر سکتی ہیں ضرور، اور ایسی کوشش ہونی بھی چاہیے۔ حکومت نے کوئی رابطہ بھی کیا ہے ان کے ساتھ، لیکن کوئی اس کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ اچھی بات ہوئی ہے۔ اصل میں اس مسئلے کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ایک پہلو آبادی میں بے تحاشا اضافہ بھی ہے۔ اس اضافے کی وجہ سے سڑکوں پہ گاڑیاں بھی زیادہ ہیں، موٹر سائیکل بھی زیادہ ہیں، بسیں، کاریں اور تمام ٹرانسپورٹ کے جو وسائل ہیں وہ موجود ہیں۔ تو آبادی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہم جب تک اپنی آبادی کو نہیں کنٹرول کریں گے اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ تمام بڑے ملکوں میں جیسے جہاں آبادی بہت زیادہ تھی انہوں نے کنٹرول تو کیا، چائنا کی آبادی بہت زیادہ تھی، بھارت کی آبادی بہت زیادہ ہے اور ابھی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آبادی پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو انڈسٹری ہے ہماری اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ کثافت پھیلانے والی انڈسٹری پہ کنٹرول ہونا چاہیے، لوگوں کو ٹھیک راہ راست پہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی سزا آپ کو دینی پڑے گی۔ جی ہاں، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ جو ٹرانسپورٹ ہے، جیسے کہ یہاں اچھا اقدام ہوئے پاکستان کے اندر، میٹروز بنی، پشاور میں بھی بنی، لاہور میں بھی بنی اور دوسرے شہروں میں بن رہی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ آج بھی ہمارے ہاں بہت کم ہے۔ اس ٹرانسپورٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ اپنی گاڑیاں لاتے ہیں۔ اگر ہم اچھی اور وقت پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ بنا لیں، جیسے کہ لندن میں ہے، ماسکو میں ہے، پیرس میں ہے، نیو یارک میں ہے، واشنگٹن میں ہے، تو لوگ اتنی گاڑیاں نہیں لائیں گے سڑک کے اوپر۔ بہت لاکھوں گاڑیاں جو ہیں وہ سڑک سے ہٹ جائیں گی، لوگوں کو پیٹرول کی بھی بچت ہوگی، اور دفتر آنے جانے کے لیے، یونیورسٹی اور اسکول آنے جانے کے لیے ایک اچھی ٹرانسپورٹ میسر ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ پبلک ٹرانسپورٹس بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں فصلیں جلانے والا جو فیکٹر ہے اور بھٹوں کا جو فیکٹر ہے وہ صرف 20 سے 25% اس کا ہاتھ ہے اس اسموگ کے اندر، لیکن جو انڈسٹری ہے اور جو آٹو موبائلز اور پور کوالٹی ہمارا فیول ہے اس کی وجہ سے جو پولیوشن بڑھتی ہے اور وہ پھر اسموگ کا حصہ بنتی ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو علم میں ہوگا کہ دنیا کے مختلف ممالک اس چیلنج کا شکار رہے ہیں۔ لندن اسموگ آپ نے سنا ہوگا، اس میں ہزاروں لوگ وفات پا گئے تھے۔ اس طرح امریکہ میں بھی یہ ہوا، اور ایون جاپان میں لیٹ 60s میں انہوں نے اپنی انڈسٹری بند کی اور وہ ملیشیا شفٹ کی۔ چائنا میں ابھی بھی آپ جائیں تو بیجنگ میں آپ کو اسموگ سے واسطہ پڑتا ہے اور ساری آبادی ماسک پہن کے پھر رہی ہوتی ہے۔ تو یورپین کنٹریز نے اور جاپان نے تو کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے، لیکن چائنا ابھی برسر پیکار ہے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی اس وقت فالو کرنا چاہیے کہ ہم جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو اسموگ کے خاتمے کے لیے بارش ضروری ہے۔ اگر بارش ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یعنی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ دو طریقے سے حل ہوگا، دعا اور خدا۔ اگر وہ رحم کر دے تو ہماری جان بچ سکتی ہے، ورنہ جو مصنوعی بارش ہے اس کے لیے بھی کوشش کی گئی تھی، یو اے ای میں، سعودی عربیہ میں، بھارت میں، چائنا میں مصنوعی بارش بھی برسائی جاتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی ذرا کم قیمت بھی ہے، اور اگر یہ ہم تجربہ بھی کر لیں کہ چائنا کی مدد سے مصنوعی بارش برسائیں تو اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ خاص طور پہ ان علاقوں میں مصنوعی بارش ہونی چاہیے جہاں انڈسٹری ہے اور اسموگ پھیلانے والی انڈسٹری ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک انڈسٹریل
جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر وہ کنٹرول ہم نے نہیں لگائے، پولوشن کنٹرول. میرا بھائی امریکہ میں کام کرتا ہے اس معاملے پر، وہ کیمیکل انجینئر ہے، اور انہوں نے ان کا آج کل ایک پروجیکٹ ہے کہ 150 سے زائد پمپنگ سٹیشنز ہیں جن کا پولوشن سگنیچر کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر بہت ان کو تقریباً 1.5 سال سے وہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں بھی پولوشن سگنیچر کم کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اس سے کاربن کو اکٹھا کر کے یا تو اس کو ری برن کریں اور یا پھر اس سے کوئی کارآمد چیز بنائیں. بھارت میں ایسا سسٹم انہوں نے لگایا ہے، بامبے میں اور جو بڑی آبادی کے شہر ہیں وہاں پر، کلکتہ میں بھی. تو ہمیں بھی کچھ اس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن میں پھر کہوں گا آبادی پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں. جی بریڈر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم مشورے دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ تو جو معاملہ ہے یہ ہر سال آتا ہے اور پچھلے کئی سال سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، جس سے ہمارے جیسے آپ نے فرمایا کہ سکن کی، آنکھوں کی، ناک، کان، گلے، پھیپھڑے، ایون کینسر، اس طرح کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ ایک تو سب سے پہلے اس وقت آپ عام لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گے کہ اس کے نقصانات سے بچا جا سکے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ غیر ضروری جو جوائے رائڈز ہوتی ہیں کہ بندہ بغیر کسی مقصد کے سڑکوں پہ پھر رہا ہے یا موسم انجوائے کرنے کے لیے موٹر سائیکلوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں بچے، اور اسکول سے باہر آتے ہیں اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں کالج کے، تو جوائے رائڈز کو بند ہونا چاہیے. اور جب بھی آپ آؤٹ ڈور نکلیں اس میں اگر آپ گاڑی میں ہیں یا بس میں ہیں تو اپنی جو وہ شیشے ہیں اس کو بند رکھیں. رات کو سوتے میں آپ اپنے کھڑکیاں اور روشن دان کو بند رکھیں. گھر کے اندر کسی قسم کی جو برننگ ہے کسی کوئلے کی یا لکڑی کی اس کو بالکل نہ کریں، کیونکہ ایک طرف اسموک باہر ہے اور دوسری طرف اگر آپ یہی چیز اندر کر رہے ہیں تو یہ ڈبل آپ کے اوپر اٹیک ہو جائے گا، اندر اور باہر دونوں سائڈ پہ. پھر آج کل جو استعمال کے لیے جو مشروبات ہیں، جو سوپ ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یخنی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. پانی زیادہ استعمال کریں تاکہ جو پھیپھڑے ہیں اس کے اندر اگر کوئی کیمیکل جا بھی رہا ہے تو وہ سیکریشنز کے ذریعے واش ہونا شروع ہو جائے. آنکھوں کو اور چہرے کو دن میں 2-3 مرتبہ ضرور صاف کریں. نہانے کو اپنی پابندی کے ساتھ نہائیں تاکہ جو کیمیکل اور جو اسموک کے اثرات آپ کی جلد پہ آ رہے ہیں، ہاتھوں پہ آ رہے ہیں، ان سے بھی جان چھوٹ سکے. اور پھر اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے، اسکولوں اور کالجوں کے اوقات میں تبدیلی لانی ہے، کیونکہ ایک ہی دفعہ سارا شہر، اسکول، کالج، یونیورسٹی ساری اکٹھی کھل جاتی ہیں اور اکٹھی بند ہو جاتی ہیں. تو جب آپ اس کو گیپ کر دیں، 1-1 گھنٹے کے ساتھ کھلیں، 1-1 گھنٹے کے وقت کے ساتھ بند ہو، تاکہ ٹریفک تھوڑی سی معمول پہ رہے. اور اس کے بعد جو یہ لوگ سنگل گاڑی پہ ایک بندہ چل رہا ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، تاکہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے تو آپ ایک بندہ ایک گاڑی نہ رکھیں، بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ ان مہینوں میں خاص طور پہ زیادہ تاکید کی جائے اور اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلیں تاکہ جو اسموک ہے اس کا اثر جو ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اسکولوں کے جو اسکول ہیں، کالج، یونیورسٹیاں، ان میں عام تعطیلات کا اعلان کیا ہے کچھ 7-8 دن کے لیے، اور دفاتر کا ورک فرام ہوم کر دیا ہے کہ ہفتے میں 3 دن گھر سے کام کریں. آپ کو یاد ہے کووڈ کے دوران یہ ورک فرام ہوم کی ایک نئی اصطلاح اور نیا طریقہ سامنے آیا جو بڑا بینیفیشل ثابت ہوا. اور ابھی یہ 3 اقدامات جو ہیں جس میں اسکولوں میں چھٹیاں، ورک فرام ہوم اور ٹرانسپورٹ میں جو بڑے ٹرک ہیں، بسز ہیں اور چنگچی رکشہ ہیں، ان کی جو آمد و رفت ہے اس کو محدود کیا گیا ہے اور اس کے اوقات کار مقرر کر دیے گئے. گرین لاک ڈاؤن بھی لگائے جا رہے ہیں. شملہ پہاڑی اور اس کے ارد گرد تقریباً 2 کلومیٹر کے علاقے میں گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ باقی مختلف علاقے جو ہیں وہاں پہ بھی گرین لاک ڈاؤن لگانے سے بہتری ہو سکتی ہے اور نتائج اچھے آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت اور چیف منسٹر اس کو بڑا سنجیدگی سے لے رہے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ بھی سمجھیں، حکومت سے تعاون کریں اور ان اقدامات سے باز رہیں جو اسموگ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ حکومت کے جو ادارے ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت موجود ہے. بالکل. اچھا جی، میرا خیال میں ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ دوبارہ بھی اکٹھے ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے.
میں جناب بریگیڈیئر طور صاحب کو اور مسعود شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.